ہم پڑھیں گے کرینیل نروز اور ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ کرینیل نروز کیا ہیں؟ کرینیل نروز کیا ہے؟ واٹ از دا کرینیل نروز؟ آنسر ہے یہ وہ اعصاب ہیں جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ یہ نرو جو ہیں فرام برین سے نکلتے ہیں۔ یہ اعصاب جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ دماغ سے نکلنے والے اعصاب 12 جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان کے نام اور افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ دماغ سے نکلنے والے اعصاب 12 ہوتے ہیں۔ نروز کتنی ہیں؟ 12۔ دیر آر 12 نروز ان دا برین۔ وہ کون سی ہیں؟ ہم نام پڑھیں گے ان کے۔ اولفیکٹری نرو، عصب شامہ۔ عصب شامہ سے مراد سونگھنے کا عصب۔ یہ عصب جو سونگھنے کے احساس کو دماغ تک لے جاتا ہے، یہ ایک حسی عصب ہے۔ یہ خوشبو اور بدبو احساس دماغ تک لے جاتا ہے اور اس سے دماغ کو آگاہ کرتا ہے۔ اس عصب کا آغاز دماغ کے سامنے والے حصے ہوتا ہے۔ یہ باریک شاخوں کے ذریعے ناک کے اندرونی جھلی تک کرتا ہے۔ اگر اس عصب میں خرابی آ جائے تو سونگھنے کی قوت، جسے قوت شامہ کہتے ہیں، کم ہو سکتی ہے۔ اولفیکٹری نرو کو کہتے ہیں سونگھنے کی۔ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو یہ اس میں سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ آپٹک نرو، دوسری یہ آپٹک نرو، عصب بصارت۔ یہ وہ عصب ہے جسے بصارت یعنی دیکھنے کا عصب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حسی عصب ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے احساس کو دماغ تک لے کر جاتا ہے۔ جب یہ احساس دماغ تک جاتا ہے تو اس سے دیکھنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ اعصاب دونوں طرف دماغ کے پیندے پر ملتے ہیں۔ دائیں طرف والا دائیں آنکھ اور بائیں طرف والا بائیں آنکھ میں جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ اس عصب کی آپٹک تھیلیمس عقبی دماغ کی سرمئی مادے کے ہوتے ہیں۔ انسان میں دیکھنے سے متعلق تمام امور یہ عصب میں طے کرتا ہے۔ جب آپٹک نرو کو کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، گلائکوما ہو گیا جس میں آپٹک نرو کا ختم ہو گئی، اس میں نظر ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈھیلے کا محرک عصب آوکیولو موٹر، اس عصب کا تعلق آنکھ سے ہے۔ یہ ایک عصب کی آنکھ کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آوکیولو موٹر آنکھ کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عصب پل دماغ کے قریب بڑے کے دماغ کے اندرونی پہلو سے شروع ہوتا ہے، 2 شاخوں میں بٹ کر دونوں آنکھوں میں آتا ہے۔ اس عصب کے تحت پتلی کی حرکت، پتلی کی سکڑاؤ اور بالائی آخر میں اگر اس میں خرابی آئے تو دھینگا پن آ جاتا ہے، آنکھیں گر جاتی ہیں نیچے۔ ابھی چوتھے نمبر پہ نرو ہے ٹروکلیئر نرو۔ یہ ایک حرکی عصب ہے۔ یہ آنکھ میں واقع ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عصب آنکھ کے اوپر والے ترچھلے عضلہ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ عصب آنکھ کو ادھر ادھر گھماتا ہے۔ یہ آنکھ کو گھمانے میں ٹروکلیئر نرو کا کام ہے۔ ٹرائجیمل نرو، یہ عصب حسی اور حرکی ہے۔ یہ دماغ کے اعصاب میں سے سب سے بڑا نرو ہے۔ اس عصب کا تعلق چہرے اور سر سے ہے۔ یہ عصب دماغ کے چوتھے وینٹریکل کے اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی شاخیں احساسات لے جاتی ہیں۔ اس کی ایک شاخ پر چہرے کے اعضاء سے احساسات لے جاتے ہیں۔ اس کی شاخ چہرے کے اعضاء سے احساسات لے جاتے ہیں۔ اس کی ایک شاخ چہرے کے اعضاء سے احساسات دماغ تک لے جاتی ہے۔ ایک شاخ چہرے کے اعضاء کے احساسات دماغ تک لے جاتی ہیں اور ایک شاخ چبانے کے عضلات سے جوڑی ہوتی ہیں۔ چبانے کے عضلات اس حرکت کی طاقت، زبان اس سے ذائقہ کی قوت حاصل کرتی ہے۔ اس کی حرکی حصہ چبانے سے متعلق کام کرتا ہے۔ حسی حصہ سر اور چہرے کی جلد اور ناک دانتوں کے متعلق کام کرتا ہے۔ آنکھ کے بیرونی اضلاع کا عصب ایبڈوسنٹ نرو، یہ حرکی عصب ہے۔ یہ دماغ کے چوتھے وینٹریکل کے اوپر سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے چل کر آنکھوں کے گہرے کے بیرونی ترچھے اضلاع پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ عصب آنکھ کی حرکت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا کام آنکھوں کو حرکت دینا ہے۔ اگر یہ عصب خراب ہو جائے تو اس کا دھینگا پن پیدا ہو سکتا ہے یا ڈھیلا۔ چہرے کی نرو، فیشل نرو، یہ ایک حرکی عصب ہے۔
اس کا تعلق چہرے سے۔ یہ عصب دماغ کے چوتھے وینٹریکل سے شروع ہوتا ہے اور کان کے عقب میں تک جاتا ہے۔ کان کے عقب میں جا کر یہ کان کے اندر چلا جاتا ہے اور کان سے باہر آ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ عصب چہرے کے تاثرات دماغ تک لے جاتا ہے۔ اس سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق زبان کے ذائقے سے بھی ہے۔ ذائقہ کو دماغ تک لے کر جاتا ہے۔ یہ زبان حلق تالو سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آنسو سے متعلق بھی۔ اگر یہ عصب خراب ہو جائے تو اس سے لکوہ ہو سکتا ہے۔ فیشل نرو کی انجری سے لکوہ ہو سکتا ہے، پیرالائسس۔ سماعت کا عصب اکاؤسٹک نرو، یہ ایک حسی عصب ہے۔ اس عصب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق سماعت سے۔ یہ عصب دماغ کے چوتھے وینٹریکل سے شروع ہوتا ہے اور چہلے کے عصب کے ساتھ کان کے اندر جاتا ہے۔ اس کے دو حصے اندرونی کان میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ عصب ہر طرح کی آواز کے احساس کو دماغ تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ عصب دماغ کے توازن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ زبان و حلق کا عصب، یہ حسی اور حرکی کے عصب ہیں۔ یہ زبان اور حلق سے متعلق ہے۔ یہ عصب سرہرام مغز سے نکلتا ہے۔ یہ عصب حلق کے بلغمی جھلی کو احساس کی قوت فراہم کرتا ہے۔ اس میں کچھ حرکی ریشے ہوتے ہیں۔ اس سے حلق کے عضلات کو قوت ملتی ہے۔ اس عصب میں زبان کی عقبی حصے کے لیے اعصابی ریشے ہوتے ہیں۔ ویگس نرو، 10ویں ہے ویگس نرو۔ یہ عصب حرکی اور حسی ریشوں سے بنا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی اعضاء، خوراک کی نالی، معدہ، جگر، دل، پھیپھڑوں اور آنتوں کے احساسات کو دماغ تک لے جاتا ہے اور دماغ کے احکامات کو اجرا تک لاتا ہے۔ یہ عصب کی 11 شاخ ہوتے ہیں۔ یہ میڈولا سے نکلتا ہے۔ لمبائی کے اعتبار سے سب سے لمبا عصب ہے۔ ایسیسری نرو، یہ ایک حرکی عصب ہے۔ اس کی بناوٹ حرکی ریشوں سے ہوتی ہے۔ یہ عصب گردن کے دو عضلات سے متعلق ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ویگس مدد کرتا ہے۔ پہلا میڈولا سے شروع ہوتا ہے، دوسرا گردن کے 5-6 موہرے سے شروع ہوتا ہے اور حرام مغز کے مقابل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی 11 نرو۔ اور ہائپوگلاسیل نرو، یہ ایک حرکی نوعیت کے عصب ہے۔ یہ آخری کرینیل عصب سے ہے جو زبان کے فضلات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہائپوگلاسیل نرو، یہ زبان کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو ہائپوگلاسیل نرو کہتے ہیں۔ ابھی اس لیکچر کو ادھر کمپلیٹ کرتے ہیں۔